The central idea of the advertisement being toxic masculinity, perhaps it is hardly surprising that many persons across the world found it projecting emasculation and relegating male persons to a lower, perhaps more feminine stature. जिलेट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि टॉक्सिक मस्क्यूलिनिटी, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था, हार्डली सरप्राइजिंग था काफ़ी लोगों के लिए दुनिया में कि ये जो है ना इमेस्कुलेशन को प्रोजेक्ट कर रही है, यानी इमेस्कुलेशन दिखा रही है। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को वापस ले लेना, यानी मर्दों को हमेशा बहुत ताकतवर समझा जाता है, उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, तो उनकी एक तरह से स्ट्रेंथ ले लेना वापस। एंड रेलीगेटिंग का मतलब होता है डाउन वर्ड्स, यानी डिग्रेड करना किसी को, इन्फीरियर रैंक देना। तो रिलीगेटिंग मेल पर्सन्स टू अ लोअर, मर्दों को एक कम रैंकिंग देना, मोर फेमिनाइन स्ट्रेचर, और फेमिनाइन यानी फीमेल्स को, विमेन को एक अच्छी रेप्यूटेटिव रैंक पे रखना या देना। और आगे लिखते हैं, द फैक्ट हाउएवर is that the company has achieved a world of good within a limited sphere of course by putting out this ad acknowledging that the transgression against rights of any person is outside the limits of acceptable behavior. ये एक हकीकत है कि इस कंपनी ने, जिलेट कंपनी ने ये जो एडवर्टाइजमेंट दी है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि किसी भी पर्सन, यानी फीमेल हो या मेल हो, उसका ट्रांसग्रेशन यानी ऑफेंस, क्राइम, सिन, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी की भी ये लिमिट से बाहर है कि किसी ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट किया जाए। बॉयज़, इट ought to be assumed, will not and should not be excused on the basis of gender and stereotype, यानी वो लड़के उनको कहीं भी किसी तौर पर भी माफ़ नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड स्टीरियोटाइप। यानी स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हमारा जो एक बिलीफ होता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। नॉर्मली पाकिस्तान में ये बिलीफ है कि मर्द होते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो तशद्दुद भी कर सकते हैं, उनका हक होता है औरतों पे XYZ। तो जेंडर बेसिस पे हमें स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे किसी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। द रूल्स ऑफ गुड मैनर्स आर रिजिड एंड वेल नोन। जो रूल्स हैं, कानून हैं गुड मैनर्स के, वो सख्त हैं, रिजिड हैं, पक्के हैं, एंड वेल नोन, सबको पता है अच्छे तरीके से। एंड दे मस्ट नॉट बी स्लोड टू बी ब्रीच्ड, और उनको कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, स्लो नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली, ताकि कोई भी उसको तोड़ सके उन कानूनों को। फर्दर, rather than female persons taking it upon themselves to shrilly forward the cause, it is the thinking male persons themselves who must educate and civilize their younger counterparts better sooner than later. ना कि सिर्फ औरतों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें, बल्कि मर्द ख़ुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस बारे में एजुकेट हो, सिविलाइज हो, और अपने छोटों को ये चीज़ें सिखाएं। बेटर सूनर देन लेटर, जल्दी बेहतर है कि देर हो जाए। In a country such as Pakistan, though with high rates of violence against women, a deeply patriarchal and misogynistic society, and regression that appears to know no bounds, the aid may seem to have no relevance. हालांकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं वुमेन को तशद्दुद करने के, और हमारी सोसाइटी पाकिस्तान की जो है वो बहुत ही पेट्रियार्कल है, मर्दों की है, एंड मिसोजिनिस्टिक, यानी स्ट्रॉन्गली बायस्ड अगेंस्ट वुमेन।
وومن کے ڈسکرمنیشن میں ہوتی ہے وومن مین کے. اینڈ ریگریشن یعنی ڈی جنریٹ، فال بیک، ریٹریٹ، ڈکلائن کرنا. دیٹ اپیئرس ٹو نو باؤنڈز. دا ایڈ میں سیم ہیو نو ریلیونس، یعنی اس ایڈ کی ریلیونس ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. That however is a very far from being the case. Arguably it is precisely such milieux that present that most urgent need for being made to be self-aware in addition to knowledge of recognition of basic human rights regardless of gender and the responsibilities that come with it. آرگیوبلی یہ ایک پریسائز ہے کہ میلیس کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو آج ہے، اس حساب سے ارجنٹ نیڈ ہے کہ ہم اس کو سیلف اویئرنیس کو بڑھائیں اور اس کے علاوہ نالج میں بھی اضافہ کریں اور ریکگنیشن آف بیسک ہیومن رائٹس. لوگوں کو اس کی پہچان ہونی ضروری ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں، انسانوں کے بیسک رائٹس کیا ہیں ریگارڈلیس آف جینڈر. میل اور ویمین کو سائڈ کر کے بیسک ہیومن رائٹس کو دیکھیں. میل بھی ہیومنز ہیں، فیمیلز بھی ہیومنز ہیں اور دونوں کے ہی رائٹس ہیں. اینڈ دا ریسپانسبلٹیز دیٹ کم ود اٹ اور ود جینڈرز یا ود ہیومنز، اگر ہم کہیں کہ ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے، ان کی ریکگنیشن تمام ضروری ہے. Women in modern Pakistan do undeniably have a hard time leave aside crimes such as honor killings and the practice of domestic violence, egregious matters of which nightmares are made consider in their stead another basic reality. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج کے پاکستان میں جو ویمن ہے وہ بہت ہی ہارڈ ٹائمز فیس کر رہی ہیں. کرائم کو سائڈ پہ رکھ کر اگر دیکھا جائے تو آنر کلنگس اور جو پریکٹس آف ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھر پہ تشدد کیا جاتا ہے، ایکسٹریملی بیڈ جو میٹرز ہیں جو وہ جھیل رہی ہیں، تو یہ نائٹ میئر سے کم نہیں ہے، یہ نائٹ میئرز ہیں. As urbanization and inflation grows, the number of women attending college increases, and the participation of female in the workplace adds up. This scenario comes with its own challenges, such as taking the bus or being in a public space and hence at the mercy of men who harass them. جیسے ہی شہر زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے تو ویمن کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے کالجز میں، پڑھائی کے طرف، جابس کی طرف. یہ بھی چیز بہت چیلنجز لا رہی ہے، لائک پبلک پلیس میں ان کا جانا، بس پہ جانا، رکشہ پہ جانا، اکیلے نہیں جا سکتی. اور جو مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات اراؤنڈ دیم ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کی ہراسمنٹ کی جو ہے کیسز بڑھ گئے ہیں. سفائز اٹ ٹو سے یہ انف ہے یہ کہنا کہ یہ جو ایڈ کیمپینز ہیں، جیسے جلیٹ نے ایڈ کیمپین چلائی ہے ٹاکسک مسکولینٹی والی، وہ اپنے پروفٹ کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تمام ضروری بھی ہے ان ایفیکٹس کو، لوگوں کے اوپینینز کو، جو فکسڈ اوپینینز ہیں میسوجنسٹک ٹائپ اور اسٹیریو ٹائپ، ان کو ریڈیوس کرنا، ان کے ایفیکٹ کو ریڈیوس کرنا، گریجولی ان آئیڈیاز کو ریڈیوس کرنا. اور امپراپر انڈرسٹینڈنگ آف مسکیولینٹی کی امپراپر انڈرسٹینڈنگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسکیولینٹی کو ایسے وہ مار بھی سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں نہیں کر سکتی. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے مسکیولینٹی کی. دا لیک آف دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کانسیپٹ آف ہیومن ڈگنیٹی. یہ جو ایبلٹی نہیں ہے نا ٹو انڈرسٹینڈ کانسیپٹ، وہ کانسیپٹ ہیومن ڈگنیٹی کے، ہیومن کو ریسپیکٹ کرنا ہے، میل ہو، فیمیل ہو، ٹرانسجینڈر ہو، دے آر آل ہیومنز. ہمیں ہیومنز کی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور مورل کو سمجھنا ہے. اینڈ دا نیسیسٹی فار دا جینڈرز ٹو ایگزسٹ ان اے میوچل ریسپیکٹ. اور یہ تمام ضروری ہے کہ جو بھی جینڈرز ہیں وہ ایگزسٹ کریں میوچل ریسپیکٹ میں، کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جینڈر ہمیں انہوں نے دیا ہے،
تو ہم نے خود سے چوز نہیں کیا. اگر میں عورت ہوں تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، کوئی مرد ہے تو اللہ نے بنایا. وی شوڈ بی گریٹفل فار اٹ، نہ کہ ہم اپنی اگر ہم مرد ہیں تو خود کو ایک اچھا اور سپیریئر سمجھ کے دوسروں کو انفیریئر سمجھ کے ان کو کمتر ٹریٹ کریں. ہیومن رائٹس، آل ہیومنز آر ایکول.